بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ کچھ ہی دیر پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی 3 سالہ حکومتی کارکردگی پر ایک بڑی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان مخاطب تھے۔ انہوں نے اپنی 3 سالہ پرفارمنس کے جو اچھے کام ہیں وہ گنوائے ہیں اور بتایا کہ ماضی میں کیا تھا اور 3 سال میں پاکستان تحریک انصاف نے کیا اچیو کیا ہے۔ وہ فیکٹ اینڈ فگر جو انہوں نے بتائے وہ تو ہم بعد میں ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن گفتگو کا اختتام انہوں نے کیا افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوشش ہونی چاہیے کہ افغانستان کی مدد کی جائے، اور کوئی بھی افغانی جو ہے وہ کرپٹ حکومت کے لیے نہیں لڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ 3 لاکھ کی فوج وہاں فیل ہوئی، فلاپ ہوئی۔ دوسری اہم بات اسی سے جڑی یہ ہے کہ شامی صاحب کچھ ہی دیر پہلے کابل ایئرپورٹ کے باہر ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے۔ پینٹاگون نے اس کی تصدیق کی ہے۔ بین الاقوامی ادارے جو ہیں اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے پچھلے 48 گھنٹوں سے، تو ابھی ایئرپورٹ کے باہر ایک بڑا دھماکہ رپورٹ ہوا ہے، خدشہ ہے کچھ ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ اس صورتحال پر بھی نظر رکھیں گے۔ تو واپس آتے ہیں جی ان کی پرفارمنس کی، جو آج میگا کار پرفارمنس کی ایونٹ تھا، اس میں انہوں نے 4-5 اہم چیزیں گنوائی ہیں شامی صاحب۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ جب گورنمنٹ ہم نے سنبھالی تو $20 ارب کا تاریخی خسارہ تھا پاکستان کو، جو 3 سال بعد ہم نے 1.8 ارب تک یہ خسارہ لے گئے ہیں۔ فارن کرنسی ریزروز $16.4 ارب کے تھے پاکستان کے، جو آج $27 ارب سے تجاوز کر چکے ہیں۔ ٹیکس کلیکشن پچھلی گورنمنٹ جب ختم ہوئی تو 3800 ارب روپیہ تھی، جو آج 4700 ارب روپے سے زائد ہو چکی۔ ریمیٹنسز $19.9 ارب تھے جو باہر سے آتے تھے، آج $29.4 ارب ہیں۔ اور اکانومی میں انڈسٹری نے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ 18% گروتھ ہوئی، جو 10 سال بعد ریکارڈ گروتھ ہے۔ تعمیرات کے شعبے میں سیمنٹ کے سیکٹر میں 42% اس کی فروخت میں اضافہ ہوا۔ زراعت میں 1100 ارب روپے اضافی کسانوں کے پاس گئے ہیں۔ ریکارڈ موٹر سائیکل، ٹریکٹر اور گاڑیوں کی فروخت ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سود کے بغیر قرضے غریب خاندانوں کے لیے 40 لاکھ خاندانوں کو ایک شخص کو ان میں سے قرض دیا جائے گا، اور ایک شخص کو ٹیکنیکل ٹریننگ، ہیلتھ کارڈ، سستے گھر اور کسان کارڈ اس کے علاوہ ہیں۔ پناہ گاہیں، لنگر خانے، یہ اس کے علاوہ ان کے پروگرامز ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس کا جواب دیتی رہی سوشل میڈیا پر کہ یہ جھوٹ پر مبنی اعداد و شمار ہے، اور جو اشتہارات چھاپے گئے ہیں وہ بھارتی ایک ویب سائٹ سے اٹھائے گی تصاویر کے سہارے وہ اشتہارات چھپے ہیں۔ پیپلز پارٹی جواب میں گنواتی رہی کہ کیسے جو مہنگائی کی شرح تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 5.13% تھی، نون لیگ کے دور میں 6.2% تھی، اور پی ٹی آئی جون 2021 تک 10.9% تھی۔ تو پیپلز پارٹی کا جو سوشل میڈیا کا سرکل ہے زیادہ ایکٹیو دکھائی دیا ہے نون لیگ کے نسبت۔ تو یہ ہے خلاصہ آج کے دن کا۔ پھر آپ نے بھی دیکھا اور خان صاحب کی تقریر بھی آپ نے سنی، کیسی لگی آپ کو سر یہ تقریب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح وزیر اعظم عمران خان نے اور ان کی پارٹی نے جس طرح اپنی پرفارمنس جو ہے اس کا ریکارڈ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت خوشگوار اضافہ ہے۔ ٹھیک، یہ حکومت جو ہے ووٹ کے ذریعے اقتدار میں آتی ہے اور ووٹ کے ذریعے رخصت ہوتی ہے، ٹھیک، اور عوام کو جواب دہ ہوتی ہے۔ اصل فیصلہ جو ہے وہ تو عوام نے کرنا ہوتا ہے۔ تو 3 سال گزر گئے، 2 سال باقی ہیں۔ اگر خان صاحب پہلے الیکشن کرانے کا فیصلہ نہ کر لے تو اچھا، اس بارے میں خاور گھمن صاحب کی ایک نئی رائے آئی ہے، آگے چل کے پروگرام میں انہیں بھی شامل گفتگو میں کر لوں گا اسی ایک نقطے کے اوپر جو آپ نے دیا ہے۔ قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں پیچیدگی یہ ہوگی کہ قبل از وقت انتخابات اگر کنسنسس نہ ہو اس پر تو سارے صوبوں میں اور مرکز میں بیک وقت نہیں ہو پائیں گے۔ اگر اتفاق رائے نہ ہوا، ہاں، بڑی اہم بات ہے کہ پیپلز پارٹی اگر ایگری نہ کرے تو سندھ میں انتخابات نہیں ہو پائیں گے، سندھ اسمبلی کے۔ تو اور یہ ایک پھر صورتحال جو ہے مختلف ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو 4 صوبوں میں یہ اکثریت حاصل نہیں ہے، ان کے وزراء اعلیٰ نہیں ہیں، تاکہ وہ قبل از وقت اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیں، اور وزیر اعظم عمران خان بھی ڈیزالو کر دیں، اور پورے ملک میں قومی اسمبلی
اور صوبائی اسمبلیاں جو ہیں ان کے انتخابات کا انعقاد ہو سکے. صحیح. لیکن بہرحال یہ تو ایک جزوی بات ہے یا ضمنی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو کارکردگی ہے، دیکھیے یہ ہے سیاست. اس میں سیاسی معاملات جو بھی ہوں گے ان میں دو رائے ہوں گی. بالکل ہوں گی. اور غیر سیاسی معاملات میں بھی دو رائے ہوتی. عموماً قانونی معاملات میں بھی دو رائے ہوتی. آپ دیکھیے ایک طرف آپ عدالت میں چلے جائیں، ایک ہی ایف آئی آر ہوتی ہے، ایک مقدمے کی مثل ہوتی ہے، ایک تفتیش ہوتی ہے، ایک ملزم ہوتا ہے، لیکن دو بیانی ہوتے ہیں. بیانیے دو ہوتے ہیں. ایک حق میں اور مخالفت میں. اسی مواد کی بنیاد پر ایک وکیل کہہ رہا ہوتا ہے کہ ملزم جو ہے اس کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، اور دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے اس کو بری کر دینا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب نے آج اپنی پرفارمنس جو ہے اس کا ریکارڈ لوگوں کے سامنے پیش کیا. اب جگہ جگہ مختلف بڑے شہروں میں بڑی سکرینیں لگائی گئیں، تو ٹیلی ویژن کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے تو ساری کارکردگی ان کی نشر ہو رہی تھی، لیکن لوگوں نے ان سکرینوں کے پاس کھڑے ہو کر بھی سنا اور دیکھا. تو یہ ایک اچھی روایت ہے، اور اس لحاظ سے تو مجھے خوشی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. باقی ان کی جو پرفارمنس ہے اس پہ دو رائے ہوں گی. اپوزیشن کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، حکومت کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. گرانی موجود ہے، مہنگائی موجود ہے، قرضوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے جو نمبرز انہوں نے گنوائے وہ بھی اپنی جگہ ہیں. جو اعداد و شمار انہوں نے دیے ہیں ان سب کو آپ یکسر جھٹلا نہیں سکتے. لیکن دو تین بڑے اہم چیپٹرز ہیں نا. بلدیاتی نظام کے جتنے بڑے حامی تھے خان صاحب الیکشن سے پہلے، اس کا کیا بنا؟ پھر جو جوڈیشل ریفارمز آنی تھیں اس کا کیا بنا؟ پھر جنوبی پنجاب کا صوبہ بننا تھا اس کا کیا بنا؟ صوبہ تو خیر بنا نہیں سکتے تھے. پھر شامی صاحب جو پولیس اصلاحات کے لیے جو خان صاحب جتنے سرگرم ہوا کرتے تھے ان کا کیا بنا؟ اگر آپ پنجاب میں تو بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ اتنے وسیع پیمانے پر پھر ایک دفعہ ہو گئی ہے کہ دیکھیں، اگر خان صاحب کی اپنی تقریروں کو اور اپنے وعدوں کو اور اپنے دعووں کو معیار بنایا جائے اور ان کی بنیاد پر حکومت کی کارکردگی پرکھی جائے پھر صورتحال مختلف ہوگی. کیونکہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے، جس طرح کی اصلاحات درکار تھیں، جس طرح کی استحکام کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن آپ غالباً رعایتی نمبر دے کے جس طرح کے گورننس کی انہوں نے جس طرح کی گورننس کی بات کی تھی، جس طرح پولیس کو درست کرنے کے لیے، کرمنل جسٹس سسٹم کو درست کرنے کے لیے انہوں نے جو کچھ بھی کہا تھا، پہلے 100 دن میں کہا تھا کہ بہت تبدیلی آ جائے گی. تو بات یہ ہے کہ ان وعدوں اور دعووں کے مطابق تو پرفارمنس جو ہے آپ اس کو ماپ نہیں سکتے اور شاباش نہیں دے سکتے. لیکن جو اگر آپ گیون سرکمسٹانسز میں جو حکومت کی پرفارمنس ہے وہ آپ اس کو یکسر مسترد بھی نہیں کر سکتے. اور دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سیلز مین شپ ہے. خان صاحب ایک اچھے سیلز مین ہیں، سیاستدان وہ اپنی بات کر سکتے ہیں، قادر الکلام ہیں، لوگوں کو متوجہ کر سکتے ہیں. ان کا ایک بڑا فین کلب موجود ہے. اور ایک اپوزیشن جو ہے ان کے مقابلے میں جو اپوزیشن ہے اس کی اٹھان تو بہت اچھی تھی، لیکن اس نے انتہا سے شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ اس کی ہوا جو ہے وہ نکلتی چلی گئی. آج ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت ہونے کی دعوے دار ہے، وائٹ پیپر جاری کرتے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی ایک بڑی اپوزیشن جماعت ہے، اور بلاول بھٹو زرداری بہت سرگرم ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج وہ حکومت کی جو کارگزاری ہے اس پر اپنا وائٹ پیپر جاری کرتے، اپنے نقطہ نظر سے اپنے دلائل پیش کرتے، لیکن ایسی کوئی صورت نہیں ہوئی. جب حکومت ایک بات کر رہی ہے، عمران خان صاحب دعوے کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے وہاں رننگ کومنٹری کر رہے ہیں، 3-4 ٹویٹس کر دیے، ٹویٹس کر رہے ہیں، اشتہاروں کے اوپر اعتراض اٹھا دیا کہ انڈین ویب سائٹ یہ ایک اچھا اس کی نسبت پیپلز پارٹی کی جانب سے جو جواب ویڈیو کی فارم میں دیے گئے نا سوشل میڈیا پہ، وہ بہرحال مانی رکھتے ہیں کہ انہوں نے کمپیریزن اپنے انداز سے شاید ضرور کیا ہے. درست ہے، لیکن کی نسبت میں بات جس طریقے سے
مسلم لیگ نون کو کرنا چاہیے تھا، وہ میرا خیال اس طرح سے نہیں وہ کر جس سکے. نقطے سے پروگرام کا آغاز ہوا تھا، ساتھ ہی پرفارمنس کا جائزہ تو لیں گے، تو خاور گھمن صاحب تشریف لے ہیں، نئی بات آج انہوں نے کرنے والے ہیں، آپ نے اس کا ایک ہنٹ بھی دی ہے. خاور گھمن صاحب السلام علیکم. شامی صاحب تو اپنے پروگرام کے آغاز میں ہی گفتگو کرتے ہوئے، تجزیہ پیش کرتے ہوئے اس میگا ایونٹ سے متاثر بھی ہوئے اور فرما رہے تھے کہ اگلے سال اگر نئے الیکشن ہوتے ہیں تو صورت کیا بن سکتی ہے. تو کہیں اتنی بڑی میگا تقریب کا مقصد یہ تو نہیں کہ ارلی الیکشن کال کرنے؟ اچھا، اسلام آباد میں موجود ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کل یہ ایونٹ ہو رہا تھا تو انوائٹس ہمارے پاس آئے، ہم نے جا کے دیکھا، کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی. تو ایک انتہائی سینئر جو پی ایم ایل جو پاکستان جو اس ٹائم پرائم منسٹر آفس کے اندر ایک ان کے آفیشیل ہیں، ان سے بات ہوئی. میں نے کہا آپ کے جس انداز سے یہ آپ تقریب کر رہے ہیں، اس کا انعقاد، ایسے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کو ارلی الیکشن کا کوئی موڈ بن رہا ہے آپ کا. تو وہ بڑے ہی معنی خیز ایک مسکراہٹ کے ذریعے جواب ملا. ظاہر ہے پی ٹی آئی کو کافی عرصے سے قریب سے دیکھا ہے، اور جس طرح کا ماحول آج یہاں پہ بنا ہوا ہے، میری اسیسمنٹ ہے، خبر نہیں میں کہوں گا، لیکن جو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید جو ہے پی ٹی آئی اگلے سال کا بجٹ پیش کرنے کے بعد کوئی ایک مثبت کچھ اشاریے پیش کرنے کے بعد ارلی الیکشن میں چلے جائیں. یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ کوئی سال پہلے جائیں گے، 6 مہینے پہلے جائیں گے، کتنا وقت پہلے جائیں گے، لیکن یہ میں کم از کم جو میری تھوڑی بہت اسیسمنٹ ہے یا تھوڑی بہت جو سیاست کے اوپر ہماری رپورٹنگ میں کرتا رہا ہوں، تو اسے تھوڑا سا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی ارلی الیکشن میں ضرور جائے گی. مگر گھمن صاحب، سندھ میں انتخابات نہیں ہو سکیں گے صوبائی اسمبلی کے اگر پیپلز پارٹی اس سے متفق نہیں ہوتی، تو پھر یہ ادھورے انتخابات ہوں گے. لیکن اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں نا، کہ جب وفاق ہے، پنجاب ہے، یا باقی فرض کریں وہاں پہ ان کے اتحادی ہیں، بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر ان کی حکومت ہے، تو جب اتنی بڑی سطح کے اوپر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم نے ارلی الیکشن میں جانا ہے، تو پھر میرے خیال میں سندھ کے لیے اور اس میں آج بلاول کا بھی ایک بیان تھا، شامی صاحب اور گھمن صاحب، انہوں نے آج کہا کہ پیپلز پارٹی کی ہوا چل پڑی ہے، اگلے انتخاب میں جیالے کامیاب ہوں گے. انہیں لگتا ہے کہ پنکھے کا رخ ان کی جانب ہو چکا ہے. چلیے اچھی بات ہے. دیکھیے ان کو تو انہوں نے بھی تو اپنا سودا بیچنا ہے نا، تو وہ بھی ایک امیدوار ہیں، اچھی بات ہے. وہ یہ تھوڑی کہیں گے کہ ہمیں کوئی ووٹ نہیں دے گا. مگر سوال یہ ہے کہ سندھ کو کوئی مجبور نہیں کر سکے گا سندھ کے وزیر اعلیٰ کو کہ وہ بھی انتخابات کا اعلان کرے. تکنیکی نکتہ ہے نا، یہ ایک بڑی رکاوٹ ہوگی، یعنی سپیڈ بریکر ہے بہت بڑا. یہ دیکھیں، یہ ایک قانونی نکتہ تو ہے، کوئی بندہ ان کو فورس نہیں کر سکتا، لیکن جب دیکھیں ایک نیشنل لیول کی پولیٹیکل پارٹی ہے، اگر پورے ملک کے اندر ماحول بن جاتا ہے انتخابات کا، تو پھر وہ اپنے آپ کو علیحدہ کس طرح رکھیں گے. اور اگین یہ اس کے اوپر یہ آپ کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ارلی الیکشن کال کیے جا سکتے ہیں. یہ ایک رکھنا پڑتا ہے اس بات سے، لیکن بہرحال یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. آپ یہ بتائیے کہ آج آپ تقریب میں موجود تھے، تو کیا چیز جو ہے آپ سب سے زیادہ متاثر ہوئے جس سے؟ وہ شامی صاحب دیکھیں، جو آپ کا اندازہ ہے نا کہ کچھ لوگوں کا شاید یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب کا وہ جو ایک آئی کے برانڈ ہے نا، وہ شاید اپنی چمک ہو رہا ہے. وہ چمک کم از کم یہاں پہ جو لوگ ان کے اتحادی ہیں یا ان کے کارکنان ہیں، وہ آئی کے برانڈ ابھی وہاں پہ موجود ہے. اور یہ آپ کا تجزیہ بالکل ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب بہت اچھے سیلز مین ہیں. وہ اپنی جو ہے تھوڑی سی کم بھی جو ہے کامیابی کو اچھی کامیابی کے طور پر وہ کر رہے ہیں، اور وہ کر سکتے ہیں، اور وہ ان کے اندر یہ مہارت ہے. تو آئی کے برانڈ جسے کہہ لیں کہ عمران خان برانڈ اسٹل انٹیکٹ ہے. اب ظاہر ہے ان کی جی بی کے اندر حکومت ہے، اے جے کے اندر بھی حکومت بن گئی ہے، ان کے تمام وزراء اعلیٰ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو وہ ایک ماحول اس طرح کا لگا کہ جو ہے اس وقت پی ٹی آئی جو ہے اپنی اڑان دوبارہ سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیں نا، یہ بڑی ایک زبردست بات شامی صاحب یہ ہوئی کہ یہ پی ایم ایل این والے خاص طور پر یہ نیازی کہہ کے خان صاحب کو چھیڑتے تھے. آج انہوں نے وہ اس پہ نعرہ لگا دیا کہ دوسری بازی، ایک بار پھر بازی نیازی، اور انہوں نے جناب نعرہ بنا کے اس کو لگا دیا. ابرار الحق نے. ہاں، ابرار الحق نے. تو یہ ماحول تو
کافی زبردست جو اس طرح کا ان کا ایک روایتی آج تو گورنر سندھ بھی آج گنگنا رہے تھے. نہیں ویسے بھی دیکھیں نا, یہ جو نیازی ہے یہ کوئی چھیڑنے کا لفظ نہیں ہے. نیازی جو قبیلہ ہے ایک بڑا قابل فخر قبیلہ ہے, ان کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کی دفاع میں, اس کے استحکام میں اس قبیلے کی, تو ایک قابل فخر قبیلہ ہے ہمارا. لیکن یہ کوئی نیازی کہنا کسی کو کوئی چھیڑ نہیں ہے. اور اپوزیشن کے جو لوگ یہ کام کر رہے تھے وہ ایک کوئی ایسا کام نہیں کر رہے تھے, یہ ایک بےہودہ کام کر رہے تھے اور اس لیے کوئی اس کا اثر مرتب نہیں ہوا. گھمر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے خود سے ایک چھیڑ بنانے کی ہاں کوشش کی, وہ انہوں نے اس کو کیچ کر اون کر لیا, کیونکہ وہ اصل میں عمران خان جب اس کا روپ پڑتا ہے تو لوگوں کو یعنی یہ توجہ دلا رہے ہوں گے کہ نیازی یہ تو میاں والی کا قبیلہ ہے بھائی, کے پی کے والوں خان سے متاثر نہ ہو جاؤ. لیکن وہ ان کی اوریجن وہی ہے, اوریجن جو ہے افغانستان ہے اور نیازی قبیلہ جو ہے اور وہیں سے وہ آئے ہیں. اور اس لیے ان کو پشتون بھی اون کرتے ہیں, ان کو پنجابی بھی اون کرتے ہیں. لیکن بنیادی بات دیکھیں, والد محترم بھی نیازی کا ساتھ لگاتے تھے. ہاں جی لے آتے تھے, اکرام اللہ نیازی. ہاں جی, اکرام اللہ خان نیازی. بالکل ٹھیک. تو یہ کوئی مہینے کی بات تھوڑی ہے, یہ فخر کی بات ہے. اگر آپ اپنے قبیلے کا نام لگاتے ہیں یا اپنے, تو اس میں کوئی فخر کی بات ہے. جو لگاتے نہیں لوگ, کوئی ملک کہلاتے ہیں, کوئی چودھری کہلاتے ہیں, کوئی جو بھی راجپوت ہیں, رانے ہیں, اسی طریقے سے گھمن ہے, بالکل اسی طریقے سے وہ بھی ہیں, وڑائچ ہیں. نہیں جی گھمر صاحب, میں نے آپ کی سیل کر دی ہے. تو بہرحال عمران خان صاحب کا فین کلب جو ہے. اچھا جی گھمر صاحب آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ. دیکھیے حبیب اکرم صاحب آئیں گے تھوڑی ان دیر کا حلقہ جو ہے وہ مستحکم ہے, موجود ہے. اور اس وقت آج 3 سال کے بعد اپوزیشن ایک دفاع میں اپنی دفاعی جنگ لڑ رہی ہے. اپوزیشن کو اپنے معاملے پہ غور کرنا ہوگا. جس طریقے سے اوفینسو موڈ میں نہیں ہے, اتحاد بنایا گیا, پھر اس اتحاد کو جس طرح توڑا گیا, اور اس سے ایک اپوزیشن کو سیٹ بیک ہوا ہے. اور آج مسلم لیگ نون اپنے ہی فکری مغالطوں میں الجھی ہوئی ہے. انہیں جلد از جلد اس بھنور سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا اور ایک مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. اس پہ میں آپ سے ایک تفصیلی نقطہ نظر آپ کا جاننا چاہ رہا ہوں کہ نون لیگ کیا کرے کہ اس کا سروائیول یا اس کا ریوائیول ہو سکے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. لیکن خان صاحب نے آج اپنی پرفارمنس سپیچ میں جہاں پہ اشاریے گنوائے, وہاں 2-3 بڑے اہم سبجیکٹس پر کھل کے بات کی. افغانستان پہ تو بات کر لی, پھر اپنے ویژن کی بات کر لی, اشاریے گنوا لیے. لیکن انہوں نے کہا سب سے زیادہ تکلیف مجھے تب ہوئی ہے جب مافیا نے, ان جماعتوں نے فوج مخالف تقاریر کی. بھارتی لابی چاہتی ہے کہ فوج پر تنقید کی جائے. انہوں نے کہا جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تو اس دن اس رات مجھے احساس ہوا کہ ایک مؤثر اور بڑی فوج اور جس کے پر اعتماد ہو اس کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. جب انہوں نے ڈیسیژن کیا تھا انہوں نے خراج تحسین بھی پیش کیا اور ان لوگوں پہ تنقید کی ہے جنہوں نے فوج کو ہٹ کیا بار بار. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں خود ماضی میں فوج پہ تنقید کرتا رہا ہوں, لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ ان کے پیچھے پڑ جاؤ یا ان کو بدنام کرو. دیکھیے اگر وہ یہی سے خود بھی نون لیگ والا تنقید بات کرتے شروع ہوتی ہے. دیکھیے بات یہ, فوج جو ہے نا, فوج ہمارے ملک کا سب سے مستحکم اور باوقار ادارہ ہے اس وقت. ہمارے سیاسی ادارے اس استحکام جو مطلوب استحکام ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہو سکتا. لیکن فوج جو ادارہ ہمارا اپنی پرفارمنس کر رہا ہے, یعنی ملک کو آگے حبیب صاحب سے بریک کے بعد بات کرتے ہیں, شامی صاحب کی بات. ملک کو آگے بڑھانے کے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کو ضائع کر دیں. دوسرے اداروں کو مستحکم کرنا چاہیے. یہ سارے ادارے عدالتی ادارے ہیں, ہمارے انتظامی ادارے ہیں, ہماری قانون ساز ادارے ہیں, یہ ہمارے انتخابی ادارے, یہ مستحکم ہونے چاہیے. تبھی ریاست جو ہے طاقتور ہوتی ہے. کسی ایک ادارے کے توانا ہونے سے ریاست توانا نہیں ہوتی. اب بات شروع تھی نون لیگ سے, لیکن بات یہ ہے, خان صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, عمران خان, دیکھیے اس طرح سے کوئی جذبہ, وہ جو فوج کی مخالفت کوئی نہیں کر رہا, فوج کی مخالفت ہونی بھی نہیں چاہیے اور یہ احتیاط کرنی چاہیے. لیکن جو شکایات ہیں کوئی الیکشن کے حوالے سے پیدا ہوئی ہیں, ان کا اعادہ ہوتا رہتا ہے. لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سوچ سمجھ کے سنبھل کے بات کرنی چاہیے.
وہ الیکشن جو ہے وہ بھی ایک نگران حکومت کی نگرانی میں ہوئے نا, اور آپ وہ ساری چیزوں کو آپ نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ تو بہرحال ہم آگے بڑھنے کی بات ہے. مسلم لیگ نون جو ہے اس کا ریوائول کیسے ہو سکتا ہے بھائی, بڑی ایک سیدھی بات ہے. وہ کیا سیدھی بات یہ ہے کہ میں تو یہ یا سمجھتا ہوں, میں ایک کیونکہ اہم بات ہے, میں جاننا چاہ رہا تھا ایک عرصے سے آپ سے اس بارے میں, ایک بریک نہ لے لوں پہلے, بات ادھوری نہ کہیں رہ جائے. شامی صاحب ایک نسخہ, ایک تجویز پیش کرنا چاہ رہے ہیں ایک بریک کے بعد. پی ٹی آئی کی 3 سالہ پرفارمنس سے پبلک پلس کیا کہتی ہے حبیب صاحب سے جانیں گے, لیکن بریک سے پہلے بڑا اہم نکتہ تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہ ان کا ریوائول کیسے ہو سکتا ہے, کس نسخے پر وہ عمل کریں تو پارٹی میں جان ڈل سکتی ہے. شامی صاحب دیکھیں بڑی بنیادی بات ہے کہ یہ جو بیانیے کی بحث ہے نا, یہ سب ارریلیونٹ ہے. مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب. شہباز شریف صاحب تشریف لائے تھے تعزیت کے لیے, تو ان سے بھی میں نے کہا, اور دوسرے جو مسلم لیگ نون کے دوست ہیں, بھائی آپ یہ لفظی بحثوں سے نکلیں. اور کیا کریں؟ بھئی آپ اپنا پرائم منسٹر جو ہے نومینیٹ کر دیں. وہ تو وہی ہوگا جو الیکٹ ہو سکتا ہے, جو الیکٹ ہو سکتا ہے. ہاں. جو ڈسکوالیفائڈ ہے یا الیکشن نہیں لڑ سکتا, یا الیکشن نہیں لڑ سکتا اس وقت, وہ کیسے لیڈ کرے گا کمپین کو؟ وہ معاون تو ہو سکتا ہے. تو آپ اپنا جو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو بھی چاہیے, اور مسلم لیگ نون کی ہائی کمان کو, کہ مسلم لیگ نون کا جو پرائم منسٹر ہے وہ کینڈیڈیٹ کا اناؤنس کر دیں ابھی سے, تاکہ وہ لیڈ کر سکے پھر اور یہ پارٹی کو, اور بیانیے کی بحث ختم ہو جائے. ختم ہو جائے. اس سے ختم ہو جائے گی نا, بالکل ختم ہو جائے گی. جب اناؤنس کر دیں گے تو بحث ختم ہو جائے گی. یہ بحث ارریلیونٹ ہے. اور اس کے پیچھے دلیل آپ کی بہت مضبوط ہے کہ جو بندہ ڈسکوالیفائڈ ہے یا لڑ ہی نہیں سکتا الیکشن, دیکھیں نا, وہ کیسے کل خدا آپ اللہ کرے عدالت سے ریلیف مل جائے, جب تک نہیں ملتا, آج کی بات کر رہے ہیں نا, پولیٹکس اب گیون سچویشن میں بات ہوتی ہے, تو مسلم لیگ نون اپنی ترتیب درست کرے, وگرنہ اس کی زبوں حالی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طاقت بنتی چلی جائے گی. بالکل پی ٹی آئی کی طاقت. حبیب اکرم صاحب, آپ شہر کریہ جا رہے ہیں, تجزیے کر رہے ہیں, اور آپ پولز کروا رہے ہیں, تو یہ جو پرفارمنس رپورٹ پیش کی گئی ہے سرکاری سطح پر, اس کے برعکس جو شہر عوامی نبض ہے وہ کیا پیغام دیتی ہے؟ کہ ایسا ہی ہے کیا 3 برس پہلے شہری زیادہ خوشحال تھے یا اب؟ جاوید صاحب, آپ کو اندازہ ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ہم ہر سال ہم نے یہ رسم شروع کر رکھی ہے کہ جیسے ہی 1 سال حکومت کا مکمل ہوتا ہے تو ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس پچھلے گزرے ہوئے سال کو حکومت میں کیسا نبھایا. تو یہ معاملہ ہم لاہور میں کر چکے ہیں, اس کے بعد پھر اس وقت بھی میں آپ سے پشاور سے مخاطب ہوں, اور پشاور میں بھی یہی کام کر رہا ہوں, اور راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی کر چکا ہوں. دیکھیں, لاہور میں تو ایک دلچسپ صورتحال یہ تھی کہ پچھلے سال کے مقابلے میں وہاں پر ڈسکنٹینٹ یعنی ڈسکمفرٹ اباؤٹ دا گورنمنٹ تو بڑی ہے, یعنی گورنمنٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کرنے والے لوگوں کی تعداد میں کچھ اضافہ ہوا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم 2 سوال پوچھتے ہیں, ایک تو یہ کہ آپ کیا گورنمنٹ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں, اور دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آج الیکشن ہو یا آئندہ جو الیکشن ہوں گے تو ووٹ کسے دیں گے, آپ کی ترجیح اس میں کون سی پارٹی ہوگی. تو لاہور میں جو نتائج آئے وہ بڑے ہی دلچسپ بلکہ چونکا دینے والے تھے. جامی صاحب, اس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ جو لوگ 2020 میں 53% لاہور کے لوگ, یہ لاہورائٹس کہہ رہے تھے کہ ہم پی ایم ایل این کو ووٹ کریں گے, اب ان کی تعداد صرف 37% رہ گئی ہے. اور 27% لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو 2020 میں ووٹ کرنا چاہتے تھے, ان کی تعداد بڑھ کے 32% ہو گئی ہے. اچھا, 5% کا اضافہ ہوا. جی, 5% ادھر اضافہ ہوا اور ادھر 16% کمی ہوئی ہے. اب ادھر 16% اضافہ نہیں ہوا, بلکہ اس کی اگر آپ دیکھیں تو جاوید صاحب لاہور میں بالخصوص کیونکہ اس کے نیومیریکل میں آپ کو نمبر بتا سکتا ہوں, تو اس میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے, مور دین 20%, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم یا تو ووٹ دیں گے ہی نہیں, یا ہم کسی ایسی پارٹی کو ووٹ دیں گے جو پہلے کبھی حکومت میں نہیں رہی. اچھا. اور بعض لوگ اس کا ٹی ایل پی کا نام لیتے ہیں, اور تقریباً یہی صورتحال. اب اس کو میں نمبر کی شکل میں تو نہیں آپ کو فی الحال بتا سکتا کہ راولپنڈی اسلام آباد میں بھی اگر آپ بات کر کے دیکھیے میں نے, اور پشاور میں بھی مختلف جگہوں پہ میں نے جا کے دیکھا ہے, تو یہاں پر بھی جو ڈسکمفرٹ ہے اباؤٹ دا گورنمنٹ یا ڈسسیٹسفیکشن آن دا پرفارمنس ہے, اس کا بھی نمبر بہت ہائی ہے, مور دین 60% ہے. اور لیکن اگر جب آپ ووٹ دینے کی بات
بات کریں تو یہاں پہ بھی میں اس کو نومیریکلس کو بھی اکٹھے نہیں ڈیٹا چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم سر، آگے اپنے سر، پروگرام میں یعنی بتائیں گے۔ اپوزیشن جو ہے، یعنی اپوزیشن سے بھی کچھ بیزاری ہوئی ہے لوگوں کو. اگر گورنمنٹ پہ عدم اعتماد ہے تو اپوزیشن پر بھی بیزاری. یہ دیکھیے ٹھیک. ایک کی کمزوری دوسرے کی طاقت ہے. ہاں لیکن یہاں پہ یعنی اگر دونوں سے لوگ جو ہیں کچھ افسردہ ہو رہے ہیں تو یہ پھر یہ جو مسلم لیگ نون ہے اس کے لیے سوچنے کا مقام. میں بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سے، بہت وقت قلت، انشاءاللہ اگلے ہفتے تفصیل سے جب آپ جائزہ لے لیں گے تو آپ کو آپ سے خصوصی ایک سیگمنٹ بھی ہم کریں گے. ان کو اپنی صفحت درست کرنی پڑیں گی. امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ان سے ہم بات کریں گے جماعت اسلامی کے یوم تاسیس. جی سراج الحق صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت ہے. شامی صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے. سر السلام علیکم. ایک تو مبارک ہو آپ کو یوم تاسیس جماعت اسلامی کا. وعلیکم السلام. سر صاحب یہ بتائیے مجھے کہ آپ کے نقطہ نظر سے جماعت اسلامی کی جو بڑی اچیومنٹس ہیں وہ کیا ہے؟ ایک گلوبل اسلامی مارچ ہے اور چاروں طرف سے ایک چیز سامنے آئی ہے کہ اب وہ لوگ جو اسلامی نظام کے حامی تھے اور وہ لوگ جو اسلامی نظام کے حامی نہیں تھے، سب یہ سمجھنے میں اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں مولانا مودودی نے جو فکر دیا تھا کہ اسلام بحیثیت ایک نظام، ایک متبادل نظام موجود ہے، اب ہمارے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ ہاں اسلام ایک معاشی نظام ہے، ایک سیاسی نظام ہے، ایک تعلیمی نظام ہے، ایک اقتصادی نظام ہے، اور لوگوں نے اسلام کو عبادات کی حد تک نہیں بحیثیت ایک نظام سمجھنا شروع کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی دنیا میں، خدمت کے میدان میں، اور اس میں تو جماعت اسلامی نے اپنے آپ کو مستحکم کیا ہے، اس کا نقش بڑا گہرا ہے. لیکن جو سیاست ہے اور انتخابی سیاست ہے اس میں پھر کامیابی ابھی تک نصیب کیوں نہیں ہو پائی؟ ووٹ بینک جو ہے اس میں اس طرح اضافہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں 1941 میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی. اس وقت جماعت اسلامی تو اسمبلیوں میں حصہ لے ہی نہیں رہی تھی. یہ تو قیام پاکستان کے بعد جماعت کے اندر ایک طویل ڈسکشن، اور اس ڈسکشن کے بعد فیصلہ ہوا اسمبلیوں میں جانے کا. لیکن شامی صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہاں ووٹر تو آزاد نہیں ہے، یہاں تو پولنگ بوتھ بھی آزاد نہیں ہے، پولنگ سٹیشن آزاد نہیں ہے، پولنگ کا عملہ آزاد نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں دہشت گردی ہے، مسلح دہشت گردی، لیکن پاکستان کے عوام کو اور ووٹر کو ایک سیاسی دہشت گردی، ایک معاشی دہشت گردی کا سامنا ہے جس نے ہمارے ووٹر کو یرغمال بنایا ہے. اور جب کیسے چھڑوائیں گے آپ ان کو؟ فوری طور پر ایک مختلف نتائج سامنے آتے ہیں. جی اس کا دیکھیں، اس کی کوئی تدبیر کرنی ہوگی نا، کوئی راستہ تو بنانا ہوگا. دوبارہ سوال کرے آپ کے. جی 5 سیکنڈ کا ڈیلے بھی ہے. اس میں پھر آگے بڑھنے کا راستہ تو بنانا ہوگا. راستہ یہی ہے، دیکھیے راستہ یہی ہے کہ جیسا جیسا تعلیم عام ہو، شعور عام ہو، اور سیاست کو اور جمہوریت کو آزادی مل رہی ہے، ہمارے لیے راستے کھل جائیں گے. لیکن اگر سیاست بھی یرغمال ہے اور ووٹر بھی یرغمال ہے تو ان لوگوں کے لیے جو اشرفیہ کے ساتھ نہیں ہے، یعنی ہمیں 48 کے بعد مسلسل اس ملک میں ایک کرپٹ اشرفیہ کا سامنا ہے. اور یہ کرپٹ اشرفیہ وہی ہے جو انگریز نے 300 سالوں میں تیار کیا تھا، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے غلاموں کا ایک تسلسل ہے، چند خاندانوں کی صورت میں، چند افراد کی صورت میں. تو یہاں تو جو پارٹیاں جمہوریت کے نام پر سیاست کرتی ہے، خود ان کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی لوگوں کو یرغمال بنایا ہے. اب ہم انہی ہائی ٹیکرز کا مقابلہ کرنا ہے. صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اس ایلیٹ کا، یہ کرپٹ مافیا کا، کیا اب آنے والے برسوں میں جماعت اسلامی ماضی کی طرح کسی بڑے اتحاد کا حصہ بنے گی، یا آپ سولو فلائٹ پر ہی گامزن رہیں گے، جو کہ پچھلے برسوں میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے سولو فلائٹ رکھی ہے جماعت اسلامی کی؟ کیا لاہ عمل ہوگا آپ کا؟ مختصر اگر فرما دیں.
شامی صاحب آپ کے خدمت میں عرض کروں، ہم نے تمام تجربات کیے ہیں، جی قومی اتحاد، پھر IGI، پھر متحدہ مجلس عمل، اور ان تمام تجربات کے بعد ہم نے یہی طے کیا کہ ہم ایک نظریاتی ایجنڈے کے ساتھ، ایک ویلفیئر اسلامی پاکستان کے ایجنڈے کے ساتھ اپنے ووٹر کے پاس جائیں گے، اور اتحادوں کی سیاست میں آپ یقیناً کچھ سیٹس تو لے لیتے ہیں، لیکن اپنے انقلابی ایجنڈے پر آپ عمل نہیں کرا سکتے، جبکہ ہمارے پیش نظر کچھ حلقے جیتنا نہیں ہے، ایک مکمل انقلاب، ایک ویلفیئر اسلامی انقلاب اس ملک میں لانا ہے۔ اس کے لیے ہم نے یہی طے کیا ہے کہ پاکستان کے جتنے حلقے ہیں، ہم ہر حلقے میں اپنے کینڈیڈیٹ کو بھی لائیں گے اور اپنے جھنڈے اور اپنے نشان کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی دیکھیں۔ مخاطب تھے۔ ناظرین یہاں پروگرام میں ایک بریک۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔